जाबिर सिंह राजपूत बहुत बड़ा जागीरदार था। वो जंगलों के ठेके भी लिया करता और जंगल में लकड़ी का कोयला तैयार करके उसे दूर दूर तक सप्लाई किया करता। वो तालीम याफ्ता भी था और बेपनाह दौलत के अलावा उसे शोहरत और अंग्रेज़ों की हुकूमत में जो इज्जत इस तरह मिली थी कि दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी और अंग्रेज़ हिंदुस्तान के दौलतमंदों से अपने नमक का हक मांग रहे थे। उन्होंने जंगी अखराजात पूरे करने के लिए चंदा मांगना शुरू कर दिया। जाबिर सिंह, जो सिख नहीं बल्कि हिंदू राजपूत था, बाकायदगी से दिल खोल कर वो चंदा देने लगा। उसने अपने बाज़ मज़ारों और अपने ज़ेरे असर देहात में से कई एक नौजवानों को फ़ौज में भर्ती करवा दिया। ये भी अंग्रेज़ों की एक ज़रूरत थी जो वो पूरी करता रहता, मगर वो ये देखने के लिए ज़िंदा ना रहा कि जंग में जीत अंग्रेज़ों की होती है या जर्मनों की। वो जंग के पहले ही साल मर गया। उस वक्त उसकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। उसकी जागीर की वारिस उसकी बीवी थी और एक बेटा। इन दोनों ने फंड में चंदा नगद और अनाज की सूरत में जारी रखा और अंग्रेज़ों के मंजूर नज़र बने रहे। जाबिर सिंह को मरे हुए अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि उसकी बीवी दिलजीत कुमारी कत्ल हो गई। मैंने तो इस जागीरदार और इसकी बीवी का नाम कभी भी नहीं सुना था। मैं वारदात के मुकाम से बहुत दूर हेड क्वार्टर में था। एक रोज़ मेरी और एक अंग्रेज़ डीएसपी जॉन रेड्डी के दफ्तर में मेरी तलबी हुई। एक ऐसी औरत कत्ल हो गई है जिसके ताउन को हुकूमत बरतानिया फरामोश नहीं कर सकती। अंग्रेज़ डीएसपी ने कहा, उसे कत्ल हुए 15 दिन गुजर चुके हैं। मुतलका एसएचओ को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तुम दोनों ये फाइल देख लो। मेरा ख्याल है कि मकतूला के लवाहिकीन और दीगर लोग एसएचओ के साथ ताउन नहीं कर रहे। तुम्हें मालूम है कि जागीरदारों के घरों में कैसे कैसे पुरस्कार ड्रामे खेले जाते हैं। मुझे शक है कि मुतलका एसएचओ ऐसे ही ड्रामे में शामिल हो गया है या वो कुछ भी नहीं समझ सका। डीएसपी ने अंग्रेज़ इंस्पेक्टर से मुखातिब होकर कहा, मुझे इस ख़ानदान के साथ इसलिए दिलचस्पी है कि इसने हमारी हुकूमत की बहुत मदद की है। पीछे एक जवान बेटा रह गया है। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी जंगी मदद जारी रखेगा। ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि कातिल को पकड़ो और उसे सज़ा दिलाओ, ताकि मरने वालों का बेटा ये ना समझे कि अंग्रेज़ों ने उसकी कोई मदद नहीं की। मैं और अंग्रेज़ इंस्पेक्टर 35 मील दूर मुतलका थाने को रवाना हो गए और वहाँ डाक बंगले में क़याम किया। एसएचओ को वहीं पर बुला लिया। उसने बताया कि मुतलका औरत बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र 40 साल के करीब थी, लेकिन 25 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी। वो जाबिर सिंह की तीसरी बीवी थी। पहली 2 को उसने तलाक दे दी थी क्योंकि दोनों से औलाद नहीं हुई थी। मकतूला की उम्र 15-16 साल थी जब जाबिर सिंह ने उसके साथ शादी की। 1 साल बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। उसके बाद उसकी कोई औलाद नहीं हुई। मैंने ये बात ज़हन नशीन कर ली कि जब मकतूला की शादी जाबिर सिंह के साथ हुई, उस वक्त उसकी उम्र 15-16 साल थी और जाबिर सिंह 40 साल का हो चुका था। मैंने ये भी ज़हन में महफूज कर लिया कि पहली 2 बीवियों से उसको औलाद नहीं हुई थी। मकतूला ने सिर्फ एक बच्चे को जन्म दिया था और फिर इसकी भी औलाद नहीं हुई। एसएचओ ने बताया कि मकतूला का ये अकलौता बेटा 18-19 साल का है। अक्सर जागीरदारों के बेटों की तरह अपने आप को शहजादा समझता है। शराबी, कबाबी और अयाश है। इसका एक चचा है। वो इतना बड़ा जागीरदार तो नहीं, ताहम खुशहाल ज़मींदार है। जाबिर सिंह की जागीर से 1.5 मील दूर इस चचा की अराजी है। कोई जायदाद का झगड़ा तो नहीं हुआ? अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने भी पूछा। नहीं, एसएचओ ने बताया। अगर कत्ल में चचा का हाथ होता तो उसका रवैया कुछ और होता। ये तो सुबह शाम मेरी जान को आया रहता है कि अपनी तफ्तीश में तेज़ करूं और कातिल को पकड़ूं। मुझे शक है कि जाबिर सिंह का बेटा चौके ऐशो इशरत में पड़ा हुआ है, इसलिए उसका चचा उसका सरपरस्त बनकर जागीर पर कब्जा करना चाहता है। और यह भी हो सकता है कि उसने लड़के का सरपरस्त बनने के लिए उसकी माँ का कत्ल करवा दिया हो। मैंने कहा, आपने इस पर गौर किया है?
तफ्तीश की पैरवी में लड़का भी दिलचस्पी ले रहा है। दिलचस्पी उसका चच्चा ले रहा है, एसएचओ ने जवाब दिया। लड़के ने कभी इतनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। जायदाद किसके नाम है? कुछ बेटे के नाम और कुछ मकतूला के नाम, उसने जवाब दिया। जाबिर सिंह का वसीयतनामा मौजूद है। कुमारी रात के दौरान कत्ल हुई, एसएचओ ने बताया। दूसरे दिन 8 बजे उसका बेटा थाने आया था। ये गांव तकरीबन कुछ दूर है। मैं वहां गया। लाश सोने के कमरे की बजाय एक और कमरे में फर्श पर पीठ के बल पड़ी हुई थी। मुआयना किया तो गर्दन पर साफ निशान थे कि गला हाथों से घोटा गया था। कोई और चोट नहीं थी। मकतूला ने साड़ी बांध रखी थी। साड़ी पर भी कोई निशान नहीं था। बजाय दस्त दराजी या कोई और ज्यादती नहीं हुई थी। मैंने सोने के कमरे में जाकर देखा। पलंग पोश इस तरह बिछा हुआ था कि इस पर एक भी सिलवट नहीं थी। इससे जाहिर होता था कि मकतूला बिस्तर पर नहीं लेटी। उसने बड़ी ही कीमती साड़ी बांध रखी थी। इससे यही तासुर साबित होता था कि वो भी सोई नहीं थी। कोई माल चोरी हुआ? नहीं, एसएचओ ने जवाब दिया। मैंने मालूम किया है, कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। लाश के गले में बड़ा ही कीमती हार था। 2 अंगूठियाँ थीं जिनमें हीरे जुड़े हुए थे। सोने की चूड़ियाँ थीं। सिर्फ उन जेवरात की कीमत थी बेअंदाज़ा है। उसके बेटे से पूछा कि रात उसने माँ को किस वक्त जिंदा देखा। उसने बताया कि शाम के खाने के वक्त माँ को जिंदा देखा था। उन्होंने इकट्ठे ही खाना खाया। उसके बाद वो दोस्तों के साथ कहीं निकल गया और आकर सो गया। वो इतनी जल्दी उठने का आदी नहीं था, लेकिन नौकरों ने इसे सुबह सवेरे जगाकर बताया कि उसकी माँ एक कमरे में मरी पड़ी हुई है। मैंने नौकरों और नौकरानियों से पूछताछ की। किसी ने कोई काम की बात ना बताई। सबने कहा कि ये तो महारानी का महल है, अंदर के ये भेद हम नहीं जानते। मैंने सबको अकेले अकेले बुलाकर डराया, धमकाया, लालच भी दिए, मगर मुझे उनसे कुछ भी हासिल ना हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? मौत गला घोटने से वाक़ई हुई है, उसने जवाब दिया। मकतूला के साथ कोई और बेहूदगी नहीं हुई। डॉक्टर के अंदाजे के मुताबिक मकतूला 8 या 9 घंटे पहले मरी है। इस हिसाब से वो आधी रात के लगभग कत्ल हुई। इसका मतलब ये हुआ कि वो आधी रात तक सोई नहीं थी, अंग्रेज इंस्पेक्टर ने कहा। आपने ये मालूम किया होगा कि इस वक्त तक वो क्या करती रही? कहीं बाहर गई हुई थी? और अगर घर पर ही थी तो कमरे में क्या कर रही थी? बाहर का कोई आदमी, कोई मेहमान उसके साथ था? यही तो मुश्किल है कि कोई कुछ नहीं बताता, एसएचओ ने कहा। सब कोरी तख्ती दिखाते हैं। मुझे ये शक होता है कि नौकरों वगैरह पर दबाव है। आप जानते हैं कि ये जागीरदार किसी नौकर या मज़ारा को कत्ल करके लाश गायब कर दें तो उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होती। ये लोग जबरन उनका मुंह बंद कर देते हैं और इनाम वनाम के लालच भी देते हैं। कोई और दुश्मनी? मैंने पूछा। लड़के ने या चचा ने किसी पर शक का इजहार किया है? दोनों ने कहा है कि किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं, एसएचओ ने जवाब दिया। दोनों में से किसी ने भी शक का इजहार नहीं किया। हमने एसएचओ की तहरीर की हुई फाइल देखी, सारी फाइल का मुताला किया। वो इतने दिन अंधेरे में ही हाथ पैर मारता रहा था। हमें अलीफ से तफ्तीश शुरू करनी थी, मुखबिरों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना था। हम अगले ही रोज़ जायवकुआ पर पहुंच गए। आपने फिल्मों में जागीरदारों के मकान देखे होंगे जो अंदर से नवाबों और महाराजों के महलात जैसे होते हैं और कमरों का कोई हिसाब नहीं होता। जाबिर सिंह राजपूत का मकान भी एक ऐसा ही महल था। हमने पहले इस महल को इर्द गिर्द घूम कर देखा। हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे। किसी भी तरफ से अंदर जाया और बाहर निकला जा सकता था। ये एक अलग थलग मकान था। इसके इर्द गिर्द बाग और खेत थे। इससे कुछ दूर 2-3 छोटे छोटे गांव थे। ये सब इसी जागीरदार के ज़ेरे निगर थे। मैं देहात और कस्बों के छोटे छोटे मकानों में सुरागा और तफ्तीश का आदी था। कच्चे सहन, कच्ची छतें और कच्ची दीवारें कोई न कोई सुराग दे ही दिया करती थीं। इनके मकीन सादगी में या पुलिस के खौफ से मेरी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में आकर हर राज उगल दिया करते। मगर इस महल और इस माहौल को देखकर मैं घबरा गया।
مجھے یہ معلوم تھا کہ ان جاگیرداروں کے محلات میں آقا اور اس کی اولاد کی خوشندی اور انعام کے لالچ حاصل کرنے کے لیے غیبت اور سازشیں چلتی رہتی ہیں اور قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور قتل کو چھپا بھی لیا جاتا ہے۔ ایسے جاگیردار اپنے علاقے کے تھانے دار رجسٹر بدماشوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ ان کے باقاعدہ وظیفے مقرر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے جاگیردار اور وڈیرے موجود ہیں جنہوں نے مملکت کے اندر اپنی ریاستیں قائم کر رکھی ہوئی ہیں۔ جابر سنگھ کے جاگیر میں بھی مجھے یہی دھندا دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں کے ایس ایچ او سب انسپکٹر مہندر پال کو کیا کیا دشواریاں پیش آئی ہوں گی۔ اس کی دو دشواریاں تو صاف ظاہر تھیں، ایک رشوت اور دوسری یہ کہ وہ ہندو تھا۔ اگر یہ کسی مسلمان جاگیردار کے گھر کی واردات ہوتی تو مہندر پال کئی ایک مسلمان مردوں اور عورتوں کو تھانے بلا کر انہیں ذلیل و خوار کر چکا ہوتا۔ مجھے یہ سہولت حاصل تھی کہ میرے ساتھ انگریز انسپکٹر تھا۔ انگریزوں کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ کسی دیسی تھانے دار کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی انگریز اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہی ہوتا تو بھی لوگ اسے پولیس کپتان ہی کہا کرتے۔ ہم نے جابر سنگھ راجپوت کے بیٹے کو ساتھ لیا اور اس کی رہنمائی میں واردات والے کمرے میں چلے گئے۔ مشکل یہ تھی کہ واردات ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ کوئی کھرا کھوج ملنے کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ ہم نے لاش بھی نہیں دیکھی تھی۔ مقتولہ کے بیٹے اور سب انسپکٹر مہندر پال سے پوچھا کہ لاش کہاں پڑی تھی اور کس پوزیشن میں پڑی تھی۔ مہندر پال نے اسی جگہ لیٹ کر لاش کی پوزیشن ہمیں بتائی۔ ہم نے کمرے کا جائزہ لیا، کھڑکیاں اور دروازے دیکھے۔ سونے والا کمرہ اسی کمرے سے جڑا ہوا تھا، درمیان میں دروازہ تھا۔ واردات والا کمرہ خاص قسم کے مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سب انسپکٹر مہندر پال سے ہم نے کہا کہ وہ گھر کے تمام اور نوکروں کو اکٹھا کر کے بٹھا لے، خود بھی ان کے پاس بیٹھا رہے، نہ خود ان سے کسی کے ساتھ کوئی بات کرے اور نہ ہی انہیں آپس میں کوئی بات کرنے دے۔ وہ چلا گیا تو ہم نے مقتولہ کے بیٹے کو اسی کمرے میں بٹھا لیا۔ وہ قد بد اور ڈیل ڈول سے زیادہ عمر کا لگتا تھا، لیکن اس کی عمر 18-19 سال تھی۔ وہ اس جاگیردار کا شہزادہ تھا جہاں اسے صحت مندانہ غذائیں اور زندگی کی ہر ایک سہولت حاصل تھی۔ اس کا قد بد ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے پر نوجوانی والی معصومیت نہیں تھی، پختگی سی تھی۔ آنکھیں بتاتی تھیں کہ راتوں کو جاگتا ہے اور شراب خور بھی ہے۔ ہمارے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ کسی کے ساتھ ایسی اس کی دشمنی نہیں کہ وہ میری ماں کو قتل کر جاتا، اور کسی پر شک بھی نہیں۔ میرے دوسرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ گھر سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ مقتولہ نے بے شقیمت زیورات پہن رکھے تھے اور یہ سب لاش کے ساتھ موجود تھے۔ سنگار میز اس کے ایک دراز میں بھی زیورات اور پیسے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب جہاں رکھے تھے وہیں پائے گئے۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتایا کہ کسی کے ساتھ جائیداد کا بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ انگریز انسپکٹر کے متعلق یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی طور پر وہ ذہین تھا، اردو بڑی ہی صاف بولتا، اور اس نے خوبی یہ پیدا کر لی تھی کہ ہندوستانیوں کی نفسیات، ہر ایک مذہب کی موٹی موٹی باتیں اور لوگوں کے عادت و اعتبار سے پوری طرح واقف ہو گیا تھا۔ وہ بڑے ہی فخر سے کہا کرتا تھا کہ اس کا دادا جو فوج میں کیپٹن تھا، 1858 کی جنگ آزادی میں کانپور میں بہت ہی بہادری سے لڑا تھا، اور اب یہ کیپٹن ہندوستان کے باشندوں کو مفتو سمجھتا اور ان سے اپنے قانون کا پورا احترام کروانے کی کوششوں میں لگا رہتا۔ بال کی کھال اتارنے والا یہ آفیسر تھا۔ تفتیش کے دوران اسے وقت کا، دن اور رات کا احساس نہیں رہتا تھا۔ وہ جب کسی کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا تو اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی اونچے رتبے، عہدے یا حیثیت کا ہے یا کوئی معمولی سا عادی مجرم۔ اس کا اصول تھا کہ مشتبہ یا گواہ صرف مشتبہ یا گواہ ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی عہدہ یا رتبہ نہیں ہوتا۔ اگر حیثیت کو دیکھا جائے تو تفتیش نہیں ہو سکتی۔ اس کے پوچھ گچھ کا انداز دوستانہ ہوا کرتا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ 3rd ڈگری تشدد سے گریز کرتا، لیکن بعض افراد کے لیے یہ طریقہ ضروری ہوتا تھا۔ تشدد کے دوران بھی اس کا انداز دوستانہ
اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی۔ میں مسکراہٹ کی برکتوں کا قائل ہوں، اور یہ بالکل درست ہے کہ مسکراہٹ میں جادو ہے۔ یہ جادو صرف تفتیش میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہر کام میں چلتا ہے۔ ذرا غور کرو راجکمار، انگریز نے مقتولہ کے بیٹے کو اصلی نام کی بجائے راجکمار کہا۔ راجکمار مہاراجوں کے بیٹے کہلایا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ تمہارے خاندان کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں، تمہیں کسی پر شک تو نہیں، اور کسی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا بھی نہیں، اور یہ واردات ڈکیتی کی بھی نہیں۔ تو پھر تمہاری ماں کو کس نے قتل کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ اگر تم کہو کہ اس نے خودکشی کی ہے تو میں نہیں مانوں گا۔ کیا وہ چھت سے لٹکتی ہوئی پائی گئی تھی؟ بالکل نہیں۔ کیا اس کے گلے کے گرد رسی تھی؟ نہیں۔ کیا اس نے زہر پیا ہے؟ نہیں۔ تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ مرنے والی نے زہر نہیں پیا؟ انسپکٹر مہندر پال نے بتایا تھا کہ ہاتھوں سے گلا گھونٹا گیا ہے، مقتولہ کے بیٹے نے جواب دیا۔ اس نے بعد میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے بھی یہی لکھا ہے۔ دیکھو راجکمار، اس نے کہا، کوئی انسان اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا جب دم گھٹنے لگتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ یہ موت خودکشی سے واقع نہیں ہوئی، یہ قتل کی واردات ہے۔ اور راجکمار، تمہارے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قاتل اس گھر میں موجود ہے۔ اگر قاتل باہر کا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی جو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ گھر میں نوکر اور نوکرانیوں کے سوا کون ہے؟ لڑکے نے کہا، اور ان میں سے کسی کی بھی اتنی جرت نہیں۔ تمہاری ماں نے کسی کو نوکری سے نکالا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ کسی مزارے کی حق تلفی کی ہوگی؟ ایسا بھی نہیں ہوا۔ میری ماں کھیت کھلیان کے کاموں میں دخل نہیں دیا کرتی۔ مزاروں اور دوسرے کسانوں وغیرہ کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ تم نے اسے قتل کی رات آخری بار کس وقت زندہ دیکھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ مقتولہ کا بیٹا عقل اور زبان کے لحاظ سے چالاک اور ہوشیار نہیں تھا۔ چالاک بننے کی یا نہ بننے کی ظاہری کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس ریاست کا والی ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس سے ہی مجھے یہ اطمینان ہوا کہ اس کے سینے میں کوئی راز ہوا تو وہ ہم نکلوا لیں گے، کیونکہ یہ نوجوان اتنا چالاک نہیں تھا کہ مجھے اور انگریز آفیسر کو بے وقوف بنا سکتا۔ میں نے کھانے پر ماں کو دیکھا تھا۔ اس نے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ تم نے اکٹھے کھانا کھایا ہوگا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اس وقت تمہاری ماں کی مزاجی کیفیت کیسی تھی؟ انگریز آفیسر نے پوچھا تھا۔ وہ خوش تھی یا پریشان تھی؟ یا تو وہ خوش ہونا چاہیے تھی یا پریشان۔ مجھے تو وہ خوشی نظر آ رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ پریشان بالکل نہیں تھی۔ تم کتنی دیر تک اس کے ساتھ رہے؟ کھانے کے بعد میں آدھے گھنٹے تک اس کے ساتھ رہا۔ پھر تمہاری ماں گھر میں رہی یا کہیں باہر چلی گئی تھی، یا اس کے ساتھ کوئی آیا تھا؟ وہ پھر سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں باہر چلا گیا تھا۔ تم جب باہر سے واپس آئے تو کیا تمہاری ماں سو گئی تھی یا کہیں باہر گئی ہوئی تھی، یا اس کے پاس کوئی باہر کا آدمی آیا بیٹھا تھا؟ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ ان کپڑوں میں، یعنی اتنی قیمتی ساڑی میں تو نہیں سوتی ہوگی تمہاری ماں؟ انگریز انسپکٹر نے اس سے پوچھا۔ وہ کن کپڑوں میں سویا کرتی تھی؟ وہ اٹھا اور دوسرے کمرے سے ماں کے سونے والے کپڑے اٹھا لایا۔ یہ کھلا پاجامہ اور کھلا سا کرتا تھا۔ یہ ریشمی کپڑے تھے۔ کوئی ملازمہ حاضر یا غیر حاضر تو نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، سب حاضر ہیں۔ تمہاری ماں نے کسی کو بہت سی رقم قرض تو نہیں دے رکھی تھی؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے جواب دیا، شاید منشی جانتا ہو۔ حساب کتاب منشی دیکھتا ہے؟ جی ہاں۔ اتنی بڑی جاگیر کا انتظام کون چلاتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم خود یا کوئی مینیجر؟ میں خود، اس نے جواب دیا۔ ہم نے مینیجر کبھی نہیں رکھا۔ باہر کی کسی عورت یا مرد کے ساتھ تمہاری ماں کے گہرے مراسم تھے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ لوگ آتے رہتے تھے، اس نے جواب دیا، گہرے مراسم کسی کے ساتھ نہیں تھے۔ تمہارے لیے رشتوں کے پیغام تو آتے رہتے ہوں گے؟ میں نے پوچھا تھا۔ 2 پیغام آئے تھے، اس نے جواب دیا۔ میری ماں نے پسند نہیں کیے۔ ان میں کوئی تمہاری پسند کا تھا؟ اس نے فوراً جواب نہ دیا، ذرا سوچ کر بولا، میری اپنی کوئی پسند نہیں تھی۔ اس عمر میں تمہاری کوئی پسند نہیں؟ انگریز نے اس کے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ تم کسی لڑکی سے ضرور محبت کرتے ہوگے۔
تم اتنے مردہ دل تو نظر نہیں آتے۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، نہیں، میں نے کبھی محبت نہیں کی۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کسی اور جاگیردار یا بڑے زمیندار گھرانے نے مقتولہ کے بیٹے کو رشتہ نہ دینا چاہا ہوگا، جو اس کے بیٹے کو تو پسند ہوگا، لیکن لڑکی کی ماں نے قبول نہیں کیا ہوگا۔ لڑکی کے باپ نے اسے قتل کروا دیا ہوگا۔ میں نے اور میرے ساتھی نے اسے بھید لینے کی بہت کوشش کی، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس کے علاوہ ہم اور جو کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے وہ بھی نہ کر سکے۔ اس لڑکے کی اپنی ماں کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ کوئی ایسی نوکرانی ہے جو تمہاری ماں کے زیادہ قریب رہی ہو؟ اس نے ایک نوکرانی کا نام لیا۔ اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا۔ آپ اسے رملہ سمجھ لیں۔ ہم نے مقتولہ کے بیٹے کو باہر بھیج دیا اور رملہ کو بلایا۔ اسے میں نے سر سے پاؤں تک دیکھا، چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے نوکرانی نہیں لگتی تھی۔ اس کا جسم بھی اچھا تھا اور چہرہ بھی۔ اس کی آنکھیں بتاتی تھیں کہ وہ گہری عورت ہے۔ اس کی عمر 35 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ تم اس سے پہلے تھانے دار کو جو کچھ بتا چکی ہو وہ بھول جاؤ، میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر کہا، اور یہ یاد رکھ لو کہ اس جاگیر کی مالکن قتل ہو گئی ہے۔ اگر تم نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی یا کوئی غلط بات بتائی تو ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے اور سزائے قید دلوائیں گے۔ دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں تم اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال لینا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں بہت سی اندرونی باتوں کا علم ہے۔ تمہاری مالکن کا بیٹا ابھی ہمیں بہت کچھ بتا کر گیا ہے۔ تم جو کچھ جانتی ہو وہ بتا دینا۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ کماری مقتولہ کے جتنی قریب تم رہتی تھی اتنا اس کا یہ بیٹا بھی نہیں رہتا، اور تم کماری کی دل کی باتوں سے بھی واقف تھی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم پر مالکن بہت زیادہ مہربان تھی؟ مہربان اس لیے تھی کہ میں اس کی بہت زیادہ خدمت کرتی تھی، اس نے جواب دیا۔ تم کب سے اس گھر میں ملازم ہو؟ میری شادی مالکن نے کروائی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں دراصل مالکن کے ساتھ ہی آئی تھی۔ میں اس کے ماں باپ کے گھر میں ملازم تھی۔ مالکن مجھ سے 2-3 سال بڑی تھی۔ میں اس کی ڈولی کے ساتھ آئی تھی، یہیں جوان ہوئی اور یہیں شادی ہوئی۔ مالکن اپنے خاوند کے ساتھ خوش تھی؟ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ 16 سال کی لڑکی اتنی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ روتی تھی؟ روتی تو نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ خاوند نے اسے شہزادی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اداس اداس رہتی تھی۔ مردوں کے ساتھ اس کی ظاہری یا در پردہ دوستی تھی؟ جہاں تک میں جانتی ہوں نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ خاوند کی زندگی میں اس کی اپنی الگ تھلگ کوئی دوستی نہیں تھی۔ خاوند کے مرنے کے بعد میں نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ وہ باہر بھی نہیں جاتی تھی۔ وہ عموماً کس وقت سویا کرتی تھی؟ اب کے انگریز آفیسر نے پوچھا۔ کھانا کھانے کے 2-2.5 گھنٹے بعد، اس نے جواب دیا۔ ہم نے حساب لگایا کہ وہ 10 بجے تک سو جایا کرتی۔ تم رات کس وقت تک اس کے ساتھ رہی تھیں؟ اس نے پوچھا۔ میں اس کے خاوند کی زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ خاوند کے مرنے کے بعد تم کب تک اس کے ساتھ رہتی تھی؟ میں اسے سونے والے کپڑے پہناتی تھی تو وہ مجھے چلے جانے کو کہتی۔ قتل کی رات تم نے اسے سونے والے کپڑے پہنائے تھے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کبھی کوئی مہمان ہو اور مالکن کو دیر تک جاگنا ہو تو مجھے چھٹی دے دی جاتی۔ جس رات وہ مری ہے اس رات اس نے مجھے جلدی چھٹی دے دی تھی۔ اس رات کون مہمان تھا؟ مہمان تو کوئی نہیں تھا، اس نے ایسے لہجے میں جواب دیا جس میں گھبراہٹ سی شامل تھی۔ مالکن نے کہا تھا کہ تم چلی جاؤ اور میں چلی آئی۔ کماری شراب پیتی تھی؟ انگریز انسپکٹر نے پوچھا۔ خاوند کے مرنے کے بعد اس نے پینی شروع کر دی تھی۔ زیادہ پیتی تھی؟ اتنی زیادہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ قتل کی رات بھی اس نے پی تھی؟ میرے سامنے نہیں پی، اس نے جواب دیا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اچانک وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے کہا، ہاں بولو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے میرے سامنے نہیں پی تھی، اس نے جواب دیا۔ پوری بات بتاؤ۔ انگریز انسپکٹر نے میری طرح یہ محسوس کر کے کہ اس عورت کی زبان پر کوئی بات آئی تھی جو اس نے روک لی ہے، اس سے کہا کہ اس نے تمہارے سامنے نہیں پی، پھر کیا ہوا؟ نہیں نہیں، اس نے ہمیں ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ 2 پولیس افسروں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی تھی۔ سنو رملہ، میں نے اسے کہا، پہلے تھانے دار کی بات اور تھی۔ تم نے اسے جو بتایا وہ اس نے سن لیا اور تم اطمینان سے بیٹھ گئی۔
चलो बात गोलमोल हो गई। हम थाने से नहीं, पुलिस के बड़े दफ्तर से आए हैं। ये अंग्रेज पुलिस कप्तान है। तुमने सोचा नहीं कि इतना बड़ा अंग्रेज अफसर खुद क्यों आया है। हमने तुम्हारी इज्जत की खातिर यही तफ्तीश शुरू कर दी है, मगर तुम्हारा रवैया बता रहा है कि तुम्हें इज्जत नहीं चाहिए। हम तुम्हें अपने साथ थाने ले चलेंगे, वहाँ पुलिस के सही तरीके से तफ्तीश करेंगे। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। इसका मतलब ये है कि कुमारी के कत्ल में तुम्हारा भी हाथ हो सकता है। हम तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। मैं जूं जूं बोलता जा रहा था, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। खौफ का तासुर बड़ा ही साफ था। कत्ल की रात और शराब की पूरी बात बताओ, मैंने ज़रा रौब से कहा। वो बात बताओ जो तुम्हारी ज़ुबान पर आ गई थी, मगर तुमने निगल ली। उसने मुझे कहा था कि 2 गिलास रख जाओ और तुम चली जाओ। रमला ने जवाब दिया। मैं बोतल और 2 गिलास खाने की कुछ चीज़ें उसके कमरे में रखकर चली गई। दूसरा गिलास किसके लिए था? मैनेजर साहब के लिए। उसने दबी दबी ज़ुबान में कहा। मैनेजर? अंग्रेज इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा और मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। कहाँ का मैनेजर? मैंने पूछा। ये मैनेजर कुमारी के पास आता रहता था। अरिजीत इसी जागीर का मैनेजर है, उसने जवाब दिया। बाहर मुलाजिमों में मौजूद है। नहीं, उसने जवाब दिया। मालकन के कत्ल के बाद नज़र नहीं आया। क्या वो अक्सर कुमारी के साथ शराब पिया करता था? कभी कभी, उसने जवाब दिया। क्या वो आदमी रात तक भी कुमारी के इसी खास कमरे में रहता था? आधी रात के बाद तक भी, रमला ने जवाब दिया। और उसने अचानक हाथ जोड़कर कहा, आपको अपने खुदा की कसम है, किसी को ये ना बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, वरना मैं मारी जाऊंगी। तुम्हें किस बात का डर है? मैंने कहा। कुमारी तो मर चुकी है, उसका राज बताओगी तो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी? उसका बेटा मौजूद है, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, वो कहेगा कि तुमने अंदर की बातें बाहर क्यों निकाली हैं। बेटे को मालूम था कि उसका मैनेजर उसकी माँ के कमरे में आधी रात तक शराब पीता है। मुझे नहीं मालूम, उसने जवाब दिया। बेटा घर में रहता ही कब है? उसके चौके आंसू बह रहे थे, इसलिए उसे तसल्ली दिलासा दिया और यकीन दिलाया कि ये बात किसी को पता नहीं चलने दी जाएगी कि उसने हमें अंदर की बातें बताई हैं। अंग्रेज इंस्पेक्टर ने भी उसे शफकत भरे लहजे में कहा कि उसे पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मेरे दिमाग में ये बात आई कि मकतूला का ऐसा ही ताल्लुक जैसा उसने मैनेजर के साथ कायम कर रखा था, किसी और के साथ भी होगा। इस आदमी ने या मैनेजर ने रुकावट के जोश में आकर कुमारी को कत्ल कर दिया होगा। मैंने इस शक के तहत रमला से पूछा कि कुमारी के पास और कौन कौन रात देर तक रहता था। और कोई नहीं था, उसने जवाब दिया। मैंने और अंग्रेज इंस्पेक्टर ने तरह तरह के सवालों से उसे बहुत उरेदा, लेकिन वो इसी बात पर कायम रही कि मैनेजर के सिवा कोई और आदमी मकतूला के कमरे में नहीं जाता था। इस पूछताछ के दौरान उसने बताया कि सिर्फ एक और आदमी था जो कुमारी के साथ कभी कभी आकर ठहरता था, लेकिन ये उसका सगा भाई था। रमला ने बताया कि कुमारी के माँ बाप मर चुके थे और उसका एक ही भाई है जो कभी कभार बहन से मिलने आया करता था। 1-2-4 रोज़ नहीं रहता। रमला के मुंह से एक और इंकशाफ निकल गया। उसने बताया कि कुमारी के कत्ल से कोई 1 महीना पहले उसका भाई आया था। उसकी और कुमारी की बेटे की आपस में तू में हो गई थी। उसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। ये झगड़ा बेटे के कमरे में हो रहा था। रमला ने करीब से गुजरते हुए सुना था। कुमारी का भाई ये कहकर कमरे से निकला था कि मैं आइंदा तुम्हारी सूरत भी देखने यहाँ नहीं आऊँगा। तुमने कुमारी से पूछा होगा कि इनमें झगड़ा किस बात पर हुआ था? पूछा था, उसने जवाब दिया। उसने कहा था कि दोनों गजीले हैं, मालूम नहीं कि किस बात पर झगड़ रहे थे। उसके बाद भी कुमारी का भाई आया था। कत्ल के रोज़ आया और उसी शाम चला गया, उसने जवाब दिया। उनका झगड़ा जायदाद पर तो नहीं था। मुझे वजह मालूम नहीं हो सकी, उसने जवाब दिया। वजह मामूली मालूम नहीं होती थी। कुमारी के भाई के जाने के बाद माँ बेटे में भी झगड़ा हुआ था। उस रोज़ के बाद माँ बेटे में बोलचाल बंद हो गई। क्या उनकी बोलचाल कुमारी के कत्ल तक बंद रही थी? मुझे अचानक एक ख्याल आ गया जिसके तहत मैंने ये सवाल पूछा था। जी हाँ, रमला ने जवाब दिया। आखिर दम तक ये हाल रहा कि माँ बेटा एक दूसरे के सामने भी नहीं आते थे। खाना अलग अलग खाते होंगे, बिल्कुल अलग,
रमला ने जवाब दिया। कुमारी को कौन खाना खिलाता था? मैं खिलाती थी। कत्ल की रात माँ बेटे ने इकट्ठे खाना खाया था? नहीं जी, उसने जवाब दिया। मैं कह रही हूँ कि माँ बेटे एक दूसरे के सामने आने से भी गुरेज करते थे। क्या तुम जरा सा भी इशारा नहीं दे सकती कि माँ बेटे में ऐसा कौन सा झगड़ा हुआ था कि जिसकी वजह से उनकी बोलचाल बंद हो गई थी? उसने सर झुका लिया और खामोश रही। अब कि हमने उसे थाने ले जाने की धमकी ना दी। ज़रा सी देर तो हम भी खामोश रहे। फिर मैंने ये कहकर हौसला दिया कि उसने हमारी बहुत मदद की है और वो इनाम की हकदार है। कुछ ऐसे ही और अल्फाज दोस्ताना लहजे में कहकर मैंने उसके दिल पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया, और अगर कुछ कसर रह गई तो वो मेरे साथी ने पूरी कर दी। रमला के साथ उसका रवैया और अंदाज मुझसे ज़्यादा दोस्ताना हो गया। उससे उसकी ज़ुबान और भी रवां हो गई। उसने मेरे सवाल का जवाब ये दिया कि मैंने असल झगड़ा मालूम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ पता ना चला। जिस तरह तुम अपनी मालकन की ख़ास मुलाजमा रही हो, इसी तरह तुम्हारी मालकन के बेटे का भी कोई ख़ास मुलाजिम होगा। मैंने कहा, मेरा मतलब है कि कोई ऐसा मुलाजिम होगा जो उसके ज़्यादा करीब रहता होगा। मैंने कोई बहुत गहरी बात नहीं की थी। इस अमीर कबीर और मादर पजर आज़ाद तबके के बाद अफराद ने कोई ना कोई होशियार और चालाक मुलाजिम अपने साथ राजदार बनाकर रखा होता है। ऐसे मुलाजिम अमूमन गुंडे और बदमाश होते हैं और दर पर्दा अयाशियों के बंदोबस्त करते हैं। रमला ने एक मुलाजिम का नाम बताया और एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा कि हम किसी पर यह जाहिर ना होने दें कि उसने हमें ये नाम बताए हैं। हमने उसे यकीन दिलाया कि उसका राज फाश नहीं होगा। उसे यकीन आ गया, जिसकी वजह ये थी कि हम उस पर आसिफ की तरह गालिब आ गए थे। अगर तफ्तीशी अफसर दयानतदार और फर्ज शनास हो तो वो बड़े से बड़े काया मुजरिम पर भी इसी तरह आसिफ की तरह गालिब आ सकता है, पत्थरों से भी दूध निकाल सकता है। रमला को हम पर एतमाद था। उसे हमने ये एहसास होने ही नहीं दिया कि कातिल के पकड़े जाने की सूरत में उसे अदालत में शहादत देनी पड़ेगी। हम अभी इब्तिदाई मरहले में थे। ये भी मुमकिन था कि कत्ल में उसका हाथ हो। उसने उस खास मुलाजिम लड़के का नाम बताया और यह भी कहा कि वो बाहर मुलाजिमों में बैठा है। हमने रमला को बाहर भेज दिया और सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल को अंदर बुलाकर कहा कि इस औरत को कहीं ना जाने दे और किसी से ये बात भी ना करे। फिर महेंद्र पाल से कहा कि फला नाम के मुलाजिम को अंदर भेज दे। मुलाजिम अंदर आया तो उसे हमने परे बिठाकर आपस में अंग्रेज़ी में तबादला ख्यालात किया ताकि यह आदमी कुछ ना समझ सके। अंग्रेज़ इंस्पेक्टर बड़ा ही ज़हीन आदमी था। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो हिंदुस्तानियों की नफ्सियात और तौर तरीक़ों को बड़े ही खूबी से समझता था। ये ज़रूरी नहीं था कि रमला ने हमें जो कुछ बताया हो वो 100% दुरुस्त हो। उसकी तस्दीक या तरदीद के लिए उस अंग्रेज़ ने एक दूसरा तरीका अख्तियार किया। मकतूला के बेटे के ख़ास मुलाजिम को हमने अपने पास बिठा लिया। इसे भी हमने इब्तिदा में वही कुछ कहा जो रमला से कहा था। इसे भी हमने डराया कि अगर उसने कोई बात छुपाई या गलत बताई तो उसे कत्ल के शक में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसके जवाबों और अंदाज से साफ पता चलता था कि टाल रहा है और अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्त, अंग्रेज़ अफसर ने अपना तरीका इस्तेमाल किया। हमें तो कुछ भी नहीं मालूम कि यहाँ क्या होता रहा है। तुम जो कुछ कहोगे हम इसको सच मान लेंगे, लेकिन तुम ये सोच लो कि तुमसे पहले हम किसी और का भी बयान ले चुके हैं। हमने तुम्हें उसी के कुछ बताने पर यहाँ पर बुलाया है। उसकी बातों से पता चला है कि तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम ये भी जानते हो कि कुमारी क्यों कत्ल हुई है। वो झूठी और मक्कार औरत है, उस आदमी ने भड़क कर कहा। उसने आपको ये तो नहीं बताया कि वो खुद कैसी बदचलन और बदमाश है। अपनी नौजवान बेटी के ज़रिए छोटे सरकार मकतूला का बेटे यानी उसको फांसने और इनाम लेने की कोशिश करती रहती है। अच्छा, मैंने हैरत की एक्टिंग करते हुए कहा। यह बात है यार, तुम तो बड़े ही उस्ताद हो। रमला की बेटी की अभी शादी नहीं हुई? शादी हो चुकी है, उसने कहा। साथ वाले गांव में खावंद के साथ रहती है। उसकी शादी हमारे मुंशी के बेटे से हुई है, लेकिन जैसी माँ वैसी बेटी। बेटी यहीं पर आती रहती है और छोटे सरकार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और छोटे सरकार इतने शरीफ है कि नौजवान लड़की को मुँह नहीं लगाते। ये तो मैं नहीं जानता हुजूर, उसने जवाब दिया।
تم جانتے ہو۔ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہلایا اور کہا بات پوری کرو۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا اور کچھ گھبرا گیا۔ بتاتا ہوں حضور، اس نے کہا، چھوٹے سرکار اور لڑکی کے درمیان کوئی گڑبڑ ضرور ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رملہ کی لڑکی خود کو چھوٹے سرکار کے پاس بھیجتی تھی۔ رملہ اور کیا بدماشی کرتی ہے، ہمارے مینیجر صاحب کے بھی ساتھ لگی رہتی تھی۔ اس نے جواب دیا، اسے اس عورت نے پھانس رکھا تھا۔ مینیجر کہاں ہے؟ اس سوال پر وہ گھبرایا، رک رک کر بولا، میں کیا جانوں کہاں چلا گیا ہے، کب گیا تھا؟ اب کہ میرے ساتھی نے پوچھا، کماری کے قتل سے پہلے گیا تھا یا بعد میں؟ مجھے یہ تو نہیں معلوم، اس نے جواب دیا، میں باہر کے کاموں میں لگا رہتا تھا۔ مینیجر صاحب اندر کام کرتے تھے۔ چھوٹے سرکار کا اپنی ماں کے ساتھ کیا جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ قتل کی رات تمہارے چھوٹے سرکار کہاں تھے؟ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے بہت سوال کیے، اتنے زیادہ کیے کہ میرا منہ خشک ہو گیا، مگر یہ شخص بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ انگریز افسر نے مجھ سے کہا کہ یہ بہت کچھ جانتا ہے، یہاں پر وقت ضائع نہ کرو، اسے تھانے لے کر چلتے ہیں۔ میں نے سب انسپکٹر مہندر پال کو اندر بلا کر کہا کہ اس آدمی کو اپنے کانسٹیبلوں کے حوالے کر دو، اسے تھانے لے کر چلنا ہے۔ ہمیں ابھی قتل کا باعث تو معلوم نہیں ہوا تھا، لیکن یہ امید تھی کہ انہی نوکروں چاکروں سے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اور میرے ساتھی نے صرف ان دو گواہوں کی باتوں اور ان کے انداز پر غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قتل اس جاگیر کی سازشوں اور ذاتی چگلش کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ ماں بیٹے کا جھگڑا اور بیٹے کا ماموں سے جھگڑا ہمارے لیے بہت اہم تھا۔ بیٹے کے ملازم نے بتایا کہ رملہ کی بیٹی منشی کی بہو ہے اور اس کا تعلق مقتولہ کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ یہ بظاہر نوکروں اور نوکرانیوں کی سیاست بازی تھی، لیکن ان لوگوں سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ تفتیش میں بعض غیر اہم اور بظاہر بے معنی باتیں بہت مدد کیا کرتی ہیں۔ رملہ سے ہم نے بہت سی باتیں اگلوا لی تھیں۔ مقتولہ کے بیٹے کے ایک خاص ملازم سے بھی ایک دو اشارے مل گئے تھے، وہ رملہ کو جھٹلا رہا تھا۔ ہم نے منشی کو بلا لیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ منشی ایسی جاگیرداروں میں اہم شخصیت ہوتا ہے، اس کی حیثیت اکاؤنٹ کی سی ہوتی ہے۔ آپ نے ہندو منشی نہیں دیکھے، ہیرا پھیری کے ماہر ہوتے ہیں، بات ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں مگر دوسرے کے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں۔ جاگیرداروں کی اولاد انہیں خوش رکھتی اور ان سے پیسے اڑاتی رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ منشی بھی اندر کے بہت سے بھید جانتے ہیں۔ آپ نے اس بات پر اب تک غور نہیں کیا کہ سب انسپکٹر مہندر پال ان لوگوں سے یہ باتیں نہیں اگلوا سکا تھا جو ہم نے کہلوا لی ہیں۔ میرے ساتھی انسپکٹر نے کہا کہ میں اس کا یہ جواز ماننے کو تیار نہیں کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہو۔ میرا خیال ہے، میں نے کہا، کہ مہندر پال نے ان لوگوں کے ساتھ خود تعاون کرتا رہا ہے۔ مہندر پال کو بھی شامل تفتیش کرنا پڑے گا، انگریز انسپکٹر نے کہا، اسے کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوگا۔ میں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے کانسٹیبل کو بلایا۔ میں مصلیتاً دو مسلمان کانسٹیبلوں کو ساتھ لایا تھا۔ ان میں سے ایک کو بلا کر کہا کہ وہ سب انسپکٹر مہندر پال پر نظر رکھے اور وہ یہاں کے کسی بھی آدمی کے ساتھ بات کرے یا کسی آدمی کو ادھر ادھر لے جائے تو کانسٹیبل اس کے ساتھ ہو جائے یا ان کی بات سننے کی کوشش کرے۔ منشی آیا بیٹا تھا۔ لالا جی، میں نے منشی سے کہا، تمہاری مالکن قتل ہو گئی ہے، وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ تم جانتے ہو کہ انگریز اسے اور اس کے خاوند کو کتنا چاہتے تھے۔ ہمیں انگریز سرکار نے بھیجا ہے کہ ہم قاتل کو پکڑیں۔ تم اس گھر کے اندر کے حالات جانتے ہو، اگر کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو اس سے ہم یہ مطلب نکالیں گے کہ تم بھی اس قتل میں شریک ہو۔ اتنی سی بات سن کر منشی نے ہمارے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اس کے دانت باہر نکل آئے اور وہ سر سے پاؤں تک اس طرح کانپنے لگا جیسے اسے چابی دے دی گئی ہو۔ سر پر اس کی پگڑی اور ناک پر رکھی ہوئی اینک بھی ہل رہی تھی۔ ہنسی تو مجھے بھی آئی اور میرے ساتھی کو بھی، لیکن ہم اپنی ہنسی دبا نہ سکے۔ میں بچوں کی طرح ہنسا۔ ہم ہنسے تو منشی اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندو خواہ منشی ہو یا پردھان منتری، یہ بڑے ہی ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں۔ حضور، منشی نے کہا، کیا میں کسی کو قتل کرنے کے قابل ہوں؟ تم تو بہت قابل آدمی ہو لالا۔
میں نے کہا, دوسروں کے پاپ اپنے کھاتے میں نہ لکھنا. ہم سے یوں نہ ڈرو. اگر تمہیں کسی اور کا ڈر ہے تو ہمیں بتا دو. تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا. ہم جو پوچھیں وہ صحیح صحیح بتا دینا, ورنہ تمہاری بڑی خرابی ہوگی. آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں کہ میں نے آپ کو کیا کیا بتایا ہے؟ اس نے پوچھا. تمہیں سب سے زیادہ ڈر کس کا ہے؟ انگریز انسپکٹر نے پوچھا. چھوٹے سرکار کا. کیا اس نے تمہیں کہا تھا کہ پولیس کو کچھ نہ بتانا؟ میں نے پوچھا. نہیں حضور, اس نے جواب دیا. اس نے کہا تھا کہ پولیس کے ساتھ کوئی فالتو بات نہ کرنا. ہم تم سے کوئی فالتو بات نہیں پوچھیں گے. میں نے کہا. رملہ کی بیٹی تمہاری بہو ہے. ہمیں یہاں سے پتہ چلا ہے کہ تمہاری بہو تمہارے چھوٹے سرکار کے کمرے میں آتی جاتی ہے. کیا یہ درست ہے؟ ہاں, اس نے بڑی ہی مایوسی سے کہا. اس کے ہاتھ جو اس نے ہمارے آگے جوڑ رکھے تھے اس کے گود میں گر پڑے اور اس نے سر جھکا کر کہا کہ یہ درست ہے. کیا ان کی دوستی رملہ نے کروائی ہے؟ میں نے پوچھا. ظاہر ہے کہ تم اس میں تو خوش نہیں ہوگے. کیا رملہ ان کی در پردہ دوستی کو پسند کرتی ہے؟ نہیں حضور, اس نے جواب دیا. رملہ بیچاری بھی میری طرح مجبور ہے. تم نے اور رملہ نے کماری کو کبھی نہیں بتایا کہ اس کا بیٹا تمہاری لڑکی کو خراب کر رہا ہے. جن کا دیا کھاتے ہیں ان کے خلاف کیسے منہ کھول سکتے ہیں؟ اس نے جواب دیا. ہم نے اس ضمن میں اس سے زیادہ پوچھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور مجبور ہو گیا کہ اصل بات بتا دے. اس نے بتایا کہ مقتولہ کا بیٹا اوباش اور عیاش ہے. اس کے ہاتھوں کسی بھی مزارہ یا ملازم کی ایسی لڑکی کی عزت محفوظ نہیں جس کی شکل و صورت اچھی ہو. اس نے رملہ کی بیٹی کو شادی سے پہلے ہی خراب کرنا شروع کر دیا تھا. رملہ نے کماری سے کہا. کماری نے لڑکی کی شادی منشی کے بیٹے کے ساتھ کروا دی. وہ اسی جاگیر کے گاؤں میں رہتے تھے. مقتولہ کے بیٹے نے لڑکی کے خاوند کو حکم بھیجا کہ اپنی دلہن کو میرے پاس بھیجو. خاوند نے اپنے باپ منشی کو بتایا. منشی نے انکار کر دیا اور اپنے چھوٹے سرکار کی منت کی کہ وہ اس کی عزت کو یوں برباد نہ کریں. اس چھوٹے سرکار نے اپنے 2 آدمی بھیجے جو لڑکی کو اٹھا کر قریبی جنگل میں لے گئے. مقتولہ کا بیٹا وہاں منتظر تھا. اس کے بعد منشی کی بہو اور بیٹے کی حیثیت زرخیز غلاموں کی سی ہو گئی. ہم نے اسے تسلی دی کہ اس کی بہو کی عزت کا حفاظت کا انتظام کیا جائے گا, مگر یہ شخص بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. ادھر ہم اسے ڈراتے کہ اس نے جھوٹ بولا تو وہ گرفتار کر لیا جائے گا, ادھر اسے چھوٹے سرکار کا ڈر تھا. پر اس کی زبان کھل چکی تھی, بلکہ اس کی زبان ہمارے قابو میں آ گئی. اب وہ کچھ چھپانے کے قابل نہیں رہا تھا. اس نے بتایا کہ مقتولہ کے بیٹے نے اپنے ساتھ 2 جرائم پیشہ آدمی بھی رکھے ہوئے ہیں, بلکہ پالے ہوئے ہیں. ان کے ڈر سے کوئی آدمی اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا اور اس کا ہر حکم مانا جاتا ہے. مجھ سے رقم بھی لے جاتا ہے, منشی نے بتایا, اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کون سے کھاتے میں ڈالوں. میں کھاتے میں ہیرا پھیری کرتا رہتا ہوں. اس کا کچھ انعام مجھے بھی مل جاتا ہے. یہ لڑکا شہر میں جا کر جوا کھیلتا ہے, طوائفوں کے ہاں محفلیں جماتا ہے, یہاں تک کرتا ہے کہ جاگیر کے کسی گاؤں میں چلا جاتا ہے اور وہاں جوئے کی محفل جما لیتا ہے. چھوٹے سرکار کی بد اخلاقی اور بد کرداری کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. وہ جاگیردار کا بیٹا تھا, اکلوتا تھا, بے انتہا لاڈ پیار میں پڑا تھا. یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں ذرا سی بھی شرافت یا انسانیت ہوگی. ہمارے لیے اس کے کرتوت کوئی عجیب بات نہیں تھے. اتنی بڑی جاگیر ہو, دولت کا دریا بہہ رہا ہو, بے بس محتاج اور مفلس مزارے اور نوکر چاکر ہوں تو انسان فرعون کیوں نہ بنے. مزاروں اور نوکروں چاکروں کو, بلکہ پوری قوم کو اس لیے غریب اور فاقہ کش رکھا جاتا ہے کہ وہ محدود سے ایک دولت مند اور جاگیردار گروہ کو اپنا خدا کہتے رہیں. ایک جاگیر کے چھوٹے سرکار پر ہی موقف نہیں, مفلس ملک کے بڑی سرکار کی ذہنیت اور کرتوت بھی یہی ہوتی ہے. منشی نے ہمیں ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں کے نام بتا دیے. اگر یہی جرائم پیشہ تھے تو سب انسپکٹر مہندر پال کو ان سے واقفیت ہونی چاہیے تھی. منشی نے ہمیں بتایا کہ وہ جاگیر کے ملازم نہیں, کبھی کبھی یہاں آتے ہیں. ہم نے مہندر پال کو بلایا اور منشی کو وہاں سے اٹھا کر کماری کے سونے والے کمرے میں بھیج دیا. مہندر پال کو دونوں بدماشوں کے نام بتا کر پوچھا کہ وہ انہیں جانتا ہے. اس نے بتایا کہ وہ دونوں کو جانتا ہے اور دونوں سزا یافتہ ہیں اور تھانے کے ریکارڈ پر ہیں. ایک کو 1 بار
اور دوسرے کو 2 بار سزا ہو چکی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ دونوں اسی جاگیر سے وابستہ ہیں؟ میرے ساتھی نے بھی پوچھا۔ مجھے کسی نے بتایا نہیں، مہندر پال نے جواب دیا۔ تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے پوچھا تھا۔ اگر میں جان بھی لیتا تو جاگیردارنی کے قتل کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مہندر پال نے پوچھا۔ اس قتل کے ساتھ تمہارا بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ انگریز انسپکٹر نے انگریز حاکموں کے مخصوص لہجے میں کہا۔ تم یہاں قانون اور انصاف کی قیمت وصول کرتے رہے ہو۔ مہندر پال کچھ بولنے لگا تو میں بول پڑا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس جاگیر کا ایک مینیجر بھی جو قتل کی رات سے غائب ہے؟ مجھے سب بتاتے تھے کہ یہاں پر یہی ملازم موجود ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ کسی نے بھی مینیجر کا نام نہیں لیا۔ ہمارا وقت ضائع نہ کرو، میرے ساتھی انگریز نے کہا۔ ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں کو فوراً تھانے حاضر کرو اور انہیں وہاں بٹھائے رکھو، اور یاد رکھو کہ اگر تم ان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کوئی بات کرو گے اور اگر مجھے ذرا سا بھی اشارہ مل گیا کہ تم نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو میں تمہیں اس واردات میں جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ میری مجبوریوں کو سمجھے جناب، مہندر پال نے کہا۔ مہندر پال، میں نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ذرا مسکرا کر کہا، جن مجبوریوں نے تمہارے ہاتھ باندھے ہوئے تھے انہیں میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ میں بھی سب انسپکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ جگہ جہاں قتل کی واردات ہوئی ہے بڑی ہی زرخیز ہے۔ تم یہ تو دیکھ لیتے کہ مقتول کی سوشل حیثیت کیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے قاتل کون ہے اور قتل کا باعث کیا ہے؟ مہندر پال یکلہت پھٹ پڑا اور اس نے اپنی بے گناہی کا واویلا برپا کر دیا۔ قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم۔ جاؤ یہاں سے، انگریز انسپکٹر نے کہا۔ ان دونوں آدمیوں کو تھانے میں لے کر آؤ۔ وہ کانپتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ میرے ساتھی انسپکٹر نے مجھ سے کہا۔ ہمارے لیے یہ معمہ تھا کہ کماری کا بیٹا اس کے قاتلوں کو پکڑنے میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہا؟ کیا اس نے اپنے نوکروں چاکروں سے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ پولیس کو کچھ نہ بتائیں؟ کیا ماں بیٹے میں اختلاف اتنا سنگین تھا کہ بیٹا ماں کے قتل پر خوش تھا؟ اور اگر وہ خوش ہی تھا تو اسے قاتلوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ مجھے خیال آیا کہ وہ نوکروں کا منہ اس لیے بند رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی اپنی کرتوت پر پردہ پڑا رہے۔ ہمیں اس کی بدکاریوں اور عیاشیوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس پہلو پر ہم اس امید پر توجہ دے رہے تھے کہ شاید اس راستے ہمیں قاتل تک پہنچ سکیں۔ اس پر میں اور میرے ساتھی انسپکٹر متفق ہو گئے کہ قاتل باہر سے نہیں آیا، اس گھر کا ہی فرد ہے اور وہ کوئی ملازم ہی ہو سکتا ہے۔ صرف ایک ملازم غائب تھا اور وہ مینیجر تھا۔ اس کے متعلق رملہ بتا چکی تھی کہ کماری کے ساتھ اس کے مراسم تھے، مگر یہ سوال سامنے آ گیا کہ مقتولہ کے بیٹے نے کیوں کہا تھا کہ جاگیر کا کوئی مینیجر نہیں؟ میں اس سے براہ راست اس سوال کا جواب نہیں لینا چاہتا تھا۔ مینیجر کی غیر حاضری بتاتی تھی کہ قاتل وہی ہے۔ میں نے منشی کو بلایا۔ تم نے بہت سی نازک باتیں بتا دی ہیں، میں نے کہا۔ تم نے ہماری بہت کی ہے، اب ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ تم ہمیں 2-4 باتیں مزید بتا دو۔ کماری کا اپنے بیٹے کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ کوئی جھگڑا ضرور تھا، اس نے جواب دیا، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ جھگڑے کی وجہ کیا تھی۔ اور مینیجر کے ساتھ تمہارے چھوٹے سرکار کے تعلقات کیسے تھے؟ چھوٹے سرکار کے پتا کے مرنے کے کچھ مہینے ہی بعد مینیجر کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑنے شروع ہو گئے، منشی نے جواب دیا۔ مینیجر یہاں کا کرتا دھرتا ہے۔ اس نے پہلے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ چھوٹے سرکار نے مجھ سے کوئی رقم لی ہے یا نہیں۔ تھوڑے عرصے سے اس نے یہ پوچھنا شروع کر دیا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ اسے اس کی ماں بہت پیسے دیتی ہے، تم نہ دیا کرو۔ تم پھر بھی دیتا رہا سرکار، اس نے کہا۔ میں مالکوں کی رقم مالکوں سے کس طرح چھپا سکتا ہوں؟ رملہ تمہاری مالکن کی خاص ملازمہ رہی ہے، میں نے پوچھا۔ مینیجر کے ساتھ رملہ کے تعلقات کیسے تھے؟ دراصل جی، اس نے کہا، مالکن انہی دونوں کے قبضے میں تھی۔ مینیجر رملہ پر بہت مہربان ہے۔ کماری جی کی جو باتیں ہوئیں رملہ جانتی ہے، وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ قتل کی رات تم یہاں تھے؟ نہیں حضور، اس نے جواب دیا، میں اپنے گھر تھا۔ تم جب صبح آئے تو تمہیں پتہ چلا ہوگا کہ کماری قتل ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ اس وقت نوکر وغیرہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ سبھی گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے تھے۔
اس نے جواب دیا۔ کسی نے بھی سوائے افسوس کے کوئی اور بات نہ کی۔ چھوٹے سرکار نے سب کو منع کر دیا تھا۔ میں نے شک کی بنا پر اس سے پوچھا کہ جن 2 بدماشوں کا اس نے ذکر کیا تھا کیا وہ بھی آ گئے ہوں گے؟ اس نے بتایا کہ وہ دونوں چھوٹے سرکار کے ساتھ تھے۔ جب چھوٹے سرکار تھانے رپورٹ لکھوانے گئے تو کون کون ان کے ساتھ گیا تھا؟ یہ دونوں آدمی ساتھ تھے، اور جس نوکر نے سب سے پہلے لاش دیکھی وہ بھی ساتھ گیا تھا۔ ہم نے منشی سے چند اور باتیں پوچھ کر اسے باہر بھیج دیا اور اس ملازم کو بلایا جس نے سب سے پہلے لاش دیکھی تھی۔ وہ اپنے روزمرہ کے کام کے لیے کمرے میں گیا تو اسے لاش پڑی نظر آئی۔ اس نے لاش کی وہی پوزیشن اور حالت بتائی جو سب انسپکٹر مہندر پال اور مقتولہ کا بیٹا بتا چکے تھے۔ نوکر کو ہم نے پوچھ تاچھ اور پولیس کی مخصوص جرا کی چکی میں ڈالا تو اس سے ہم نے یہ اگلوا لیا کہ تپائی پر شراب کی بوتل، 1 گلاس اور روز پرندے پلیٹوں میں پڑے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کھائے جا چکے تھے اور 1 گلاس قالین پر پڑا تھا اور اس میں سے شراب بہہ کر قالین پر گر گئی تھی۔ ایک چھوٹے تپائی پہلو کے بر گری ہوئی تھی۔ بڑی تپائی پر ایش ٹرے رکھی ہوئی تھی جس میں بہت سے بجھے ہوئے سگریٹ پڑے تھے۔ اس نوکر نے ہمارے پوچھنے پر یہ بھی بتایا کہ مقتولہ سگریٹ نہیں پیتی تھی۔ ایک سگریٹ پیکٹ اور ماچس بھی تپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ سگریٹ کینچی کے تھے۔ اس زمانے میں کینچی برانڈ بہترین سگریٹوں میں شمار ہوتا تھا۔ مینیجر کون سا سگریٹ پیا کرتا تھا؟ انگریز انسپکٹر نے پوچھا۔ کینچی، نوکر نے جواب دیا۔ رات دیر تک کماری کی حاضری میں کون رہا تھا؟ مجھے علم نہیں، اس نے جواب دیا۔ شاید رملہ رہی ہو۔ اس نوکر نے ہمیں بتایا کہ اس نے مقتولہ کے بیٹے کو جگایا اور بتایا کہ اس کی ماں کی لاش کمرے میں پڑی ہے۔ بیٹا کمرے میں گیا تو اس نے اس نوکر سے کہا کہ شراب کی بوتل اور پلیٹیں اور گلاس اٹھا کر لے جاؤ اور گری ہوئی تپائی کو سیدھا کر دو۔ نوکر نے کمرہ ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اس کے بعد مقتولہ کا بیٹا تھانے گیا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی تھانے گئے تھے وہ رات یہیں پر رہے تھے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ چھوٹے سرکار باہر نکلے تو وہ دونوں آئے تھے۔ چھوٹے سرکار نے انہیں رو کر بتایا کہ اس کی ماں مری پڑی ہے، یا اداسی کے لہجے میں۔ میں نے چھوٹے سرکار کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، نوکر نے جواب دیا۔ وہ باہر نکلا، میں ساتھ تھا۔ باہر وہ دونوں کھڑے تھے۔ چھوٹے سرکار نے انہیں کہا کہ میں تھانے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم شہر تک آپ کے ساتھ چلیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ چھوٹے سرکار نے مجھے تھانے پہنچنے کو کہا۔ میں آگے آگے چلا گیا۔ میں بہت پہلے تھانے پہنچ گیا۔ چھوٹے سرکار گھوڑے پر آئے۔ ان کے ساتھ وہ دونوں آدمی نہیں تھے۔ تم نے یہ باتیں پہلے تھانے دار کو بتائی تھیں؟ مجھ سے انہوں نے بیان لیا ہی نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ ہم نے اپنے عملے کو بلا کر کہا کہ مقتولہ کے بیٹے، رملہ، منشی اور اس نوکر کو جس سے آخر میں بیان لیا گیا تھا اپنے ساتھ تھانے لے چلے۔ ہم دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے تو مقتولہ کے بیٹے نے شہزادوں کی طرح ہمارے سامنے آ کر کہا کہ وہ اپنا گھوڑا تیار کرا لے۔ میں نے اسے کہا کہ جس طرح ہمارا عملہ اور دوسرے لوگ پیدل چل رہے ہیں اسی طرح وہ بھی پیدل چلے۔ اس نے کچھ ضد کی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر گھوڑے پر چلنا ہے تو ہتکڑی میں چلنا ہوگا اور ہتکڑی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ میں اس کا دم خم اور جاگیرداری کا بل نکالنا چاہتا تھا۔ میں اور انگریز انسپکٹر بنگلے میں چلے گئے۔ ہم نے مینیجر کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا۔ وہ اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ غسل اور کھانے سے پہلے مینیجر کے گھر جانا بہت ضروری تھا۔ تھانہ قریبی تھا۔ میں نے وہاں سے 2 کانسٹیبل لیے، دونوں قصبے سے واقف تھے۔ مینیجر کے دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس سے مینیجر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو جاگیر کے گھر پر ہوگا۔ میں اسے ایک طرف کر کے اندر لے گیا۔ کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ کمروں پر نظر رکھیں۔ وہ چھاپے اور تلاشی کے تربیت یافتہ تھے۔ مکان بہت بڑا نہیں تھا، 4-5 کمرے تھے۔ گھر کے تمام افراد صحن میں نکل آئے۔ 2 لالٹینوں کی روشنی کافی تھی۔ میرے پاس ٹارچ بھی تھی۔ میں نے تمام کمرے دیکھ ڈالے۔ کانسٹیبل بھی چھت پر گئے۔ بیت الخلاء اور غسل خانہ بھی دیکھا، پر مینیجر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بوڑھا ہندو اس کا باپ تھا، وہ تو رونے پر آ گیا۔ ایک جوان عورت مینیجر کی بیوی تھی اور لڑکا مینیجر کا بھائی، باقی سب بچے تھے جو سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے مینیجر کا نام لے کر کہا جو مجھے یاد نہیں آ رہا۔ پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا۔
हमें मालूम है कि उसके जागीरदार की बीवी कत्ल हो गई है। मेरा बेटा कत्ल से 2-3 रोज पहले घर आया था और उसके बाद वो नहीं आया। मैंने बूढ़े को अलग कर लिया, उसे कुछ डराया, कुछ बेलाया और उससे बहुत कुछ पूछा। उसने बताया कि उसका बेटा कई रोज मुसलसल जागीर के ही घर में रहता है और कभी यूं भी होता है कि शाम को घर आ जाता है, और अब वो 20-25 दिनों से नहीं आया। हम मुतमईन थे कि उसकी मालकन मारी गई है, इसलिए पुलिस के साथ मसरूफ होगा। उसकी बीवी को अलग बिठाया। उसने भी वही बताया जो उसका ससुर बता चुका था। वो मुझसे बार बार पूछती कि जागीर पर नहीं है, और वो ये भी पूछती कि कत्ल के साथ उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। मैं वहाँ से ये राय काम करके निकला कि मैनेजर जो मफरूर है और कत्ल में मुलव्विस है। चौकीदार को पता चल गया था कि यहाँ पुलिस आई है। वो अपनी ड्यूटी के मुताबिक बाहर खड़ा था। उससे पूछा कि मैनेजर को उसने यहाँ कब देखा था और क्या इन दोनों वो उसे नजर आया है। चौकीदार की ड्यूटी रात को हुआ करती थी। उसने मैनेजर को नहीं देखा था। मैंने उसे ताकीद कर दी कि उसके घर पर नजर रखे और अगर वो नजर आ जाए तो फौरन थाने इत्तला कर दे। एक कांस्टेबल को भेजकर मैंने नंबरदार को बुलाया। वो मैनेजर से पूरी तरह वाकिफ था। उसने भी उसके बाप और बीवी के बयान की तायद की। मैंने उसे कहा कि उसके घर की मुखबिरी करे और वो कहीं नजर आए तो थाने में इत्तला पहुंचा दे। मुश्तबा अफराद से तफ्तीश का मौजू वक्त आधी रात के बाद का होता है। मैंने अपने डाक बंगले पर जाकर गुसल किया, खाना खाया और कमोपेश 2 घंटे आराम किया। मैं और मेरा साथी जब थाने पहुंचे तो रात का 1 बज चुका था। सबसे ज्यादा बुरी हालत छोटे सरकार की थी। उसे किसी ने सोने नहीं दिया था। वो अयाश और पीने पिलाने वाला शहजादा था, मगर उसकी घबराहट और खौफ की वजह ये थी, और वो ये कि उसके दोनों बदमाश साथी थाने में मौजूद थे और इस ड्रामे का एक और किरदार भी वहाँ मौजूद था, और वो था उसका मामू, जिसके साथ उसका रमला के बयान के मुताबिक झगड़ा हुआ था। वो भी इसी कस्बे का रहने वाला था। हमने उसे भी थाने बुलवा लिया। हमें ये शक होने लगा कि मकतूला को मैनेजर ने और उसके बेटे ने कत्ल करवाया है, और कत्ल का बाइस यही हो सकता है कि बेटा जागीर का मालिक बनना चाहता है। हमने बेटे को देख लिया था, उसकी करतूत सुननी थी। वो घटिया किस्म का अयाश था। गरीब नौकरों और मज़ारों की बीवियों को खराब करने वाला कोई किरदार का नहीं हो सकता था। मुझे रमला से कुछ बातों की वजाहत दरकार थी। उसे सबसे पहले अंदर बुलाया। उसे उसकी बेटी और मकतूला के बेटे के ताल्लुकात के मुताबिक पूछा। जवाब देने से पहले उसके आंसू निकल आए। उसने वही बयान दिया जो मुंशी दे चुका था। उसने कहा, मैं मजबूर थी। एक बार छोटी सरकार की माँ से कहा। माँ ने उसे लानत मलामत की, तो बाद में लड़के ने मुझे बाहर बुलाकर मेरी पिटाई कर दी। माँ भी मजबूर हो गई। तुमने 1-2 बातें हमसे छुपा ली थीं। मैंने कहा, तुमने देख लिया है कि तुम्हारा छोटा सरकार भी मुल्जिमों और मुश्तबा आदमियों के साथ बाहर बैठा है। हम किसी का लिहाज नहीं करते। तुम बेखौफ होकर सब कुछ बता दो। कत्ल की रात कुमारी के साथ मैनेजर था, वही था। तुम इस वक्त कहाँ थी? मुझे मालकन ने कहा था कि चली जाओ, और मैं चली आई। उसके बाद मैनेजर को नहीं देखा? नहीं। उससे चंद और बातें पूछकर उसे बाहर बिठाया और मकतूला के भाई को अंदर बुलाया। उससे पहली बात ये पूछी कि उसकी बहन कत्ल हो गई है, क्या उसे किसी पर शक है? ये जगह बहुत ही गलीज है जहाँ मेरे बाप ने मेरी बहन को ब्याह दिया था। उसने कहा, इतने बूढ़े आदमी के साथ एक नौजवान लड़की को सिर्फ इसलिए ब्याया गया कि बेटी रानी बनेगी। इस जागीर में पाप के सिवा कुछ भी नहीं। आपने पूछा है कि मुझे किसी पर शक है। अगर मैं ये कहूँ कि माँ का कातिल उसका अपना बेटा है तो आप यकीन नहीं करेंगे, और मुझे यकीन आता भी नहीं। ये सिर्फ शक है। शक की वजह क्या है? खावन जिंदा रहा तो मेरी बहन खुश रही। उसने जवाब दिया। खावन ने उसे सही मायनों में रानी बना के रखा था, मगर खावन के मरने के बाद मेरी बहन का बेटा माँ से खींचने लगा। उसकी एक वजह यह भी थी कि ये लड़का बदकार है। यूं तो जैसे भी बाप दादा की जागीर, नौकरों और मज़ारों की राया मिल जाए उसका अखलाक ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस लड़के ने अपने आप को शहर के छोटे छोटे चरसियों और जवारियों की सतह तक गिरा दी है। उसकी माँ बहुत परेशान थी, उसे रोकती रहती, लेकिन उसका असर ये हुआ कि इस पापी ने अपनी माँ पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि वो बदचलन है। आपको किस तरह पता चला? मैं बहन से मिलने कभी कभी जाया करता था। उसने जवाब दिया। उसका बेटा मेरे साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता था। बहन के कत्ल से कुछ दिन पहले की बात है। मैं वहाँ गया
تو چھوٹے سرکار نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر کہا کہ اپنی بہن کو سمجھا لو یا اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں جائیداد کا وارث بننا ہے تو میں اپنی بہن سے کہہ دوں گا کہ ساری جائیداد تمہارے نام کر دے، اور وہ کر دے گی، تم اس کے اکلوتے بیٹے ہو۔ اس نے کہا جائیداد کا سوال نہیں، تمہاری بہن کا چال چلن مشکوک ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے کتنا غصہ آیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ شراب اور بدکاریوں نے اس کا دماغ بیکار کر دیا ہے۔ میں نے کہا بدبخت، یہ میری بہن ہی نہیں تیری ماں بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا۔ اس نے کہا میں اسے موقع پر پکڑ کر تمہیں دکھاؤں گا، لیکن بہن تمہاری زندہ نہیں ملے گی اور اس کا یار بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی بہن سے کچھ نہ کہا، وہ پہلے ہی پریشان تھی، یہ بیٹا اس کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ اس نے کسی آدمی کا نام نہیں بتایا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا بھی نہیں۔ اس کے بعد میں اس اطلاع پر وہاں پر گیا کہ میری بہن مر گئی ہے۔ میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ کیسے مری، تو اس نے بے رخی سے کہا کہ جس طرح لوگ مرا کرتے ہیں۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ قتل ہوئی ہے تو میں تھانے دار سے ملا، اس سے پوچھا بھی اور اسے بتایا بھی کہ قتل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن سب انسپکٹر مہندر پال نے توجہ نہیں دی، اتنا ہی کہا کہ وہ تفتیش کر رہا ہے۔ میں 3-4 مرتبہ تھانے دار سے ملا، آخر اس نے مجھے کہا کہ میں بھگوان نہیں کہ وہ 2 دنوں میں قاتل کو پکڑ لوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آئندہ تھانے آ کر مجھے پریشان مت کرنا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تھانے دار مجرموں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ میں نے شہر کے 2-3 معزز آدمیوں کے ساتھ بات کی، وہ مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر میں پولیس کپتان کے پاس لے گئے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے دلچسپی لی اور آپ کو تفتیش کے لیے بھیجا ہے۔ اس جاگیر میں کوئی مینیجر بھی ہے؟ مینیجر ہے، اس نے جواب دیا، بہت اچھا آدمی ہے۔ میں اپنی بہن کے قتل کے بعد اسے تلاش کرتا رہا، اس کے گھر سے بھی پتہ کرتا رہا، یہی جواب ملا کہ جاگیر گھر پر نہیں ہے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے؟ میری بہن اس کی بہت تعریف کیا کرتی تھی، اس نے جواب دیا، وہ کہا کرتی تھی کہ صرف یہ آدمی ہے جس پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں۔ یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ مقتولہ اور مینیجر کے در پردہ مراسم تھے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ مقتولہ کے بیٹے کا اپنے ماموں کے ساتھ کیا جھگڑا ہوا تھا۔ یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ بیٹے کو ماں کی بد چلنی کا علم ہو گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ جو بیٹا غریب لوگوں کی بیٹیوں کی عزت خراب کرتا رہا تھا، اس کی اپنی ماں نے اپنی عزت اپنے ایک ملازم کے حوالے کر رکھی تھی، اور اب دیکھنا یہ تھا کہ ماں اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ مقتولہ کے بھائی کو ہم نے باہر بٹھایا اور چھوٹے سرکار کے دونوں جرائم پیشہ دوستوں میں سے ایک کو اندر بلایا۔ اس کلاس کے لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت ذرا مختلف ہوا کرتی تھی۔ یہ آدمی ایک بار کا سزا یافتہ تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ الف سے لے کر یہ تک بدماش ہے، اور چونکہ وہ رجسٹر شدہ بدماش نہیں تھا اس لیے اس نے بڑے فخر سے کہا، نہیں حضور، میں الف سے لے کر یہ تک کا بدماش کیسے ہو سکتا ہوں؟ اب ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا، وعدہ معاف کرنا پسند کرو گے یا دوسرے طریقے سے اقبال جرم کرو گے؟ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور اسے کہا، ایک ٹانگ اوپر کر لو اور دونوں بازو کندھوں کی سیدھ میں پھیلاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ لوگ چرسی اور شرابی تھے، ان کے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی، یہ تو پھر بھی رات بھر کا جاگا ہوا تھا، شام سے تھانے میں تھا اور سیر ہونے کو تھی، اس سے ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے اس کے منہ پر پوری طاقت سے تھپڑ مارا، وہ کئی قدم دور دیوار کے ساتھ جا لگا اور گر پڑا۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں لے کر کھینچے تو وہ چیخ مار کر اٹھا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ تم چاہتے ہو کہ میں سوال و جواب کروں گا اور تم مجھے بے وقوف بناتے رہو گے؟ اس سے ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر بازو مروڑ دیا اور اسے پیٹ کے بل فرش پر گرایا اور ایک پاؤں اس کی پیٹھ پر رکھا اور اس کا مروڑا ہوا بازو اوپر کو کھینچا۔ یہ اذیت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کون سی زبان سمجھتے ہو، بولو میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ ہم نے پوری شہادت حاصل کر کے تمہیں پکڑا ہے۔ ہمیں چونکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں بدماش قتل کی واردات میں ملوث ہیں، اس لیے پوچھ تاچھ اور جرح میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انگریز انسپکٹر اٹھا، مجھے پردے ہٹا کر اس نے اس آدمی کے ساتھ اپنا کرتب دکھایا۔ اس کا اچھا اثر ہوا۔ یہ آدمی کراتے ہوئے بولا، میں آپ کا گواہ بنوں گا۔ ہم نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ نیند اور اذیت سے وہ مرا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے سارا واقعہ سناؤ، پھر وعدہ معاف گواہ بنائیں گے۔
दरअसल इसे वादा माफ गवाह बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। उसने बड़ा ही लंबा बयान दिया। आपकी दिलचस्पी के लिए इसका वही हिस्सा सुनाऊंगा जो इस वारदात से मुतालिक है। ये दोनों आदि मुजरिम मकतूला के बेटे के वजीफा ख्वार गुंडे थे। उसकी पसंद की लड़कियों को उठाकर या धमकियां या लालच देकर उस लड़के तक पहुंचाना और इन लड़कियों के लवाहिकीन को दहशतज़दा किए रखना इन दोनों का काम था। मकतूला का बेटा शहर में जुआ खेलने आया करता। ये दोनों उसके मुहाफिज होते। जागीर पर ये दोनों तमाम नौकरों, मदारों और दीगर लोगों के लिए दहशत बने हुए थे। एक रोज़ मकतूला के बेटे ने हमें कहा कि वो अपनी माँ को और मैनेजर को कत्ल करना चाहता है। वजह यह बताई कि इनके नाजायज़ मरासिम हैं, लेकिन वो इन्हें मौके पर पकड़कर कत्ल करना चाहता था। हम दोनों घबरा गए कि बेटा अपनी माँ को कत्ल कर रहा है, लेकिन ये शख्स इतनी ज़्यादा पीता है और बदकारी में इतना डूब गया है कि इसे अपने पराये की कोई तमीज़ ही नहीं रही। हम पेशावर हैं, हमें मुँह मांगी रकम और अयाशी का सामान मिल जाता था। मैंने अपने साथी से कहा था कि यार, ये काम मुझसे तो नहीं हो सकता। वो भी आमादा नज़र नहीं आता था। कत्ल की शाम हम शहर में थे। ये शहर नहीं, छोटा सा कस्बा था। एक गाने वाली को बुला रखा था। छोटे सरकार ने हर रोज़ की तरह शराब चढ़ा रखी थी। हम दोनों भी नशे में थे। हम इसी हालत में वापस आए। छोटे सरकार ने कहा कि मेरे साथ चलो, वहाँ से वापस आ जाना या वहीं सो जाना। हम उसके साथ गए। मकान में दाखिल हुए। वहाँ कोई नौकर नहीं था। अंदर किसी कमरे में रोशनी थी। छोटे सरकार उधर आ गया और वापस आकर कहा कि दोनों शिकार मौजूद हैं, अभी चलो। वो कुछ सोच सका, ना ही हम सोच सके। ये नशे का असर था। हम छोटे सरकार के पीछे पीछे गए। उसने रुककर कहा कि गला घोटना, चाकू ना चलाना। इतने बड़े महल जैसे मकान के कमरों और बरामदों से गुजरकर छोटे सरकार ने एक बंद दरवाज़ा खोला और वो अंदर चला गया। हम उसके पीछे पीछे अंदर गए। कुमारी और मैनेजर एक सोफे पर इस तरह बैठे हुए थे कि मैनेजर का बाजू कुमारी के कंधों पर था और कुमारी उसके साथ लगी हुई थी। मैनेजर के हाथ में शराब का गिलास था। हमें देखकर दोनों घबरा उठे। छोटे सरकार ने दौड़कर माँ की गर्दन अपने हाथों में ले ली और बोला, इसे मैनेजर को भी ख़त्म कर दो। मेरा साथी मैनेजर की तरफ बढ़ा। मैनेजर उठा, पर मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसके हाथ से गिलास गिर गया। कुछ धक्का धक्की हुई। आखिर मेरे साथी ने मैनेजर की गर्दन पकड़ ली। दोनों ख़त्म हो गए तो हमारा नशा उतरने लगा। हमने पहले कत्ल की वारदात नहीं की थी। हमने छोटे सरकार से पूछा कि अब क्या करें। उसने नशे से जूझते हुए कहा कि पुलिस मेरी जेब में है। उसने माँ की लाश को ठुड्डा मारकर कहा कि इसे यहीं पड़ा रहने दो और इस मैनेजर को उठाकर ले जाओ। मैं तुम्हें कुदाल देता हूँ, कहीं दूर दफन कर देना और सुबह अपना इनाम लेने आ जाना। वो कहीं से कुदाल उठा लाया। हमने लाश बाहर निकाली। उस वक्त छोटे सरकार ने कहा कि मेरे घोड़े पर लाद कर ले जाओ। वो घोड़ा ले आया। हमने लाश घोड़े पर डाली और जंगल में ऐसी जगह दफन कर दी जहाँ पहले से ही घड़ा था। हमने वापस जाकर घोड़ा छोटे सरकार को दिया और शहर आ गए। अगली सुबह आँख खुली तो मेरा दिल सख्त घबराया। उस वक्त नशा पूरी तरह उतर चुका था। अपने साथी को जगाकर बताया, वो भी घबराया हुआ था। हम छोटे सरकार के पास गए। वो पूरी तरह इत्मीनान में था। उसने कहा कि वो थाने ये रिपोर्ट देने जा रहा है कि उसकी माँ को किसी ने कत्ल कर दिया है। वो हमें साथ ले जाना चाहता था, लेकिन हम थाने तक नहीं गए। छोटे सरकार ने हमें 3-3 हज़ार रुपया दिया और ये भी कहा कि सारा मामला रफा दफा हो जाए तो वो किसी बड़े शहर में ले जाकर बहुत ऐश करवाएगा हमें। बाद में उसने हमें बताया कि उसने थानेदार को काबू में कर लिया है और अब कोई ख़तरे वाली बात नहीं रही। उससे हमने अपने मतलब की बहुत सी बातें मालूम कर लीं और उसे हवालात में बंद कर दिया। फिर उसके साथी को बुलाया। ये 2 बार का सज़ा याफ्ता था। उसे हमने कहा कि उसका साथी वादा माफ गवाह बनने के लिए इकबाली जुर्म कर चुका है। उसे हमने कुछ बातें भी सुना दी। ये दोनों चौके मामले से जुर्म के आदी थे, इसलिए वो कत्ल जैसे भयानक जुर्म को हजम नहीं कर सके। इस आदमी ने मिन्नत की कि उसे भी वादा माफ गवाह बनाया जाए। हमने उसे झूठा वादा दिया। उसने अपने साथी की तायद में इकबाली बयान दे दिया। उसके बाद हमने अपना मजबूत मुकदमा करने के लिए उससे जो कुछ पूछा
اس نے ہمیں بتا دیا۔ اسے بھی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب ہم نے چھوٹے سرکار کو اندر بلا لیا۔ اس نے رات جاگ کر شراب کے بغیر اعصابی کشمکش میں گزاری تھی۔ وہ ہمارے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں اور سر ڈول رہا تھا۔ میرے اشارے پر وہ کرسی پر گرنے پڑنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ اپنے ہونٹوں میں دبا لی۔ انگریز انسپکٹر نے اس کے منہ سے سگریٹ چھین کر دور پھینک دی اور کہا کہ تم تھانے میں ہو، اپنی جاگیر میں نہیں۔ تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حوالات میں بند ہوتے دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنا جرم خود ہی بیان کر دو۔ تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے تھانے میں انہی لوگوں کو بلایا ہے جو تمہارے اس جرم میں شریک تھے اور جو لوگ تمہارا جرم ثابت کر چکے ہیں۔ ہمیں تمہارے بیان کی ضرورت نہیں، جو کہنا ہے عدالت میں کہہ دینا اور پھانسی کی سزا پا لینا۔ یہاں بیان دو گے تو ہم تمہیں پھانسی سے بچا لیں گے، بیان کی بجائے آپ کچھ اور مانگیں۔ اس نے نیند اور تھکن سے آری آواز میں کہا، جتنا مانگیں گے اتنا ہی نقد دوں گا۔ جتنی رقم اس تھانے دار کو دی ہے اس سے دگنی دو گے؟ میں نے پوچھا۔ منظور ہے، اس کی آواز میں جان آ گئی۔ اسے کیا دیا تھا؟ 5,000۔ اس زمانے کا 5,000 آج کے 1,00,000 کے برابر تھا۔ ہمیں 10,000 منظور ہیں، انگریز انسپکٹر نے کہا، لیکن ہمیں یہ بتا دو کہ تم نے یہ جرم کس طرح کیا ہے۔ اس لڑکے میں عقل کی خاصی کمی تھی۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ ہم اس دوران اس پر سوالات بھی کرتے رہے۔ وہ برخورداری سے جواب دیتا رہا۔ اسے اپنی ماں کے چال چلن پر ہی شبہ نہیں تھا بلکہ یقین تھا کہ ٹھیک نہیں۔ اسے شبہ اپنے باپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں کی بد چلنی میں نڈر اور بے احتیاطی ہو گئی۔ اسی روز دونوں بدماشوں کی نشاندہی پر مینیجر کی لاش بھی برآمد کروا لی گئی۔ تینوں نے مجسٹریٹ کو اپنا اقبالی بیان قلم بند کروائے۔ مقتولہ کے بیٹے کے چچا نے بڑا ہی قابل وکیل کیا، لیکن ہم نے جس محنت سے مقدمہ تیار کیا تھا اور جو شہادت فراہم کی تھی اسے اس کا وکیل نہ جھٹلا سکا۔ حالانکہ وکیل کے تینوں ملزم سیشن کورٹ میں اپنے اقبالی بیان سے پھر گئے تھے اور ہم نے کسی کو بھی وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا۔ مقتولہ کے بیٹے اور اس کے ساتھی کو، جس نے مینیجر کا گلا گھونٹا تھا، سزائے موت ہوئی اور تیسرے ساتھی کو عمر قید۔ سب انسپکٹر مہندر پال کی الگ سے انکوائری ہوئی اور اسے نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔